देखना जरा चेक करना, ये बाइक वाला यहाँ से जाएगा, लूटने के बाद यहाँ से गुजरेगा, इसकी बाइक भी गिरेगी, बंदूक गिरेगी इसकी। चेक करना जरा, ये पूरी, ये देखें, ये बंदूक गिरी इसकी, ये बंदूक गिरी, ये लुटेरा है, इसने अपनी बाइक लगानी है साइड पे। अब ये बाइक साइड पे लगाएगा और आराम से उतरेगा। ये जरा चेक करो, ये बाइक कहाँ लगा रहा है, बीचों बीच लगा रहा है, जरा देखिएगा, साइड पे नहीं लगा रहा, बीच में खड़े रह के अपनी बाइक को लगा रहा है। और ये बंदूक अभी उठाएगा अपनी, ये बंदूक अभी उठाएगा अपनी, सुकून से उठा रहा है, वो जल्दबाजी भी नहीं कर रहा। देखो कितना मुतमईन है ये चोर, ये लुटेरा। अब इसने बीच में बाइक और टंकी पे जो है इसने अपना असला रख दिया। असला इसने कमर पे नहीं रखा, टंकी पे रखा है, और ये टंकी पे असला लेके 5 स्टार चौरंगी की तरफ बढ़ गया। जरा चेक करो आप कि इन लोगों के दिलों में डर और खौफ नहीं है। देखिए, हस्बैंड वाइफ यूट्यूबर है, एक वीडियो बनाने के लिए गए थे जो कि 5 स्टार चौरंगी के बिल्कुल साथ इशारा है, जहांगीर रोड के ऊपर वीडियो बना रहे थे। ऐसे ही अचानक एक बंदा आया, सिर्फ एक बंदा था, 2 नहीं थे, न 4 थे, न पीछे कोई बाइक थी, सिर्फ एक ही बाइक पे बंदा था। वो बंदा बैठा रहा, वो आया और गन निकाली, सारा सामान इसका ले गया, कैमरे लेके गया, मोबाइल लेके गया, मोड्स लेकर गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे बेसिकली काम में यूज की जाती हैं, वो सब उठा के ले गया। और बंदा क्या था, एक ही बंदा था, उसने सारी चीजें और तमाम लोगों के सामने इतने रश में, इतनी रौनक वाले इलाके में दंदनाता हुआ आया, लूटा और मजे से लूट के गया। और अच्छी, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो तो मतलब बाइक लेकर गया है, उसकी बंदूक गिरी है रोड पे, और मजे की बात आप ये देखें कि उसने अपनी बाइक को खड़ी की है, वो भी बीच रोड पे, और लेके गया है, फिर बंदूक उठाई और लेके, समझ नहीं आ रहा कि इतना मतलब डर और खौफ निकल गया है पुलिस का इन लुटेरों के दिलों से कि ये लोग आपको बस चले तो घरों में लूट कर जाएं और पुलिस के सामने आपको लूट कर जाएं और पुलिस फिर भी कुछ ना कर सके। ये 2 हस्बैंड वाइफ यूट्यूबर हैं, ये गए थे वीडियो बनाने के लिए। एक खातून थी जो कि फूड कार्ट के ऊपर, आपको पता है कि जिस तरीके से हमारा जो काम होता है कि लोगों को सपोर्ट करना, उसके कारोबार को प्रमोट करना, ताकि लोग उस तक पहुंचे और उसका कारोबार चल सके। ये हस्बैंड वाइफ थे, गए, एक खातून थी, फूड कोर्ट लगाया हुआ था, उसने वीडियो बना रहे थे, अचानक पीछे से आया, लेके चला गया। बाकी कहानी इनसे आप खुद सुनिएगा, क्या हुआ था। हम लोग उस दिन कवरेज करने के लिए गए थे, तो हम जैसे ही जाके वहाँ पे कवरेज करने लगे तो कवरेज के दौरान तो ऐसा कुछ वाक़या पेश नहीं आया हमारे साथ, लेकिन जैसे ही हम अपना बैग वगैरह पैक करके बैठे हैं तो एक बंदा आता है, तो उसने अपनी गन लोड की। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने ला के सीधी गन पहले इन दोनों लेडीज़ पे की। उसने बोला मोबाइल वगैरह दो, तो उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, उसने सीधा मेरे पे गन रख दी, क्योंकि वहाँ पे लड़का सिर्फ मैं ही था। बाकी तो लाइन वैसे फूड स्ट्रीट थी, काफ़ी लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, कोई भी वहाँ पे वैसे तो आया नहीं यहाँ पे कि कोई मदद कर सके, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो मुझे भी यही हुआ, मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया एकदम से, क्योंकि मेरे दिल पे गन रखी हुई थी उसने। अब मेरे हाथ में दोनों मोबाइल थे, मैंने चुप करके मोबाइल दे दिए। फिर उसने बैग भी, वो हमें नोट कर रहा था कहीं शूट करते हुए, उसने हमें देखा तो उसने बोला आप अपना बैग भी दो, तो मैंने अपना बैग भी दे दिया। अब बैग लिया उसने, तो इनसे बोला कि मोबाइल दो अपना, तो इसका मोबाइल मेरे पास था, तो इसने बोल दिया मेरे पास नहीं है। तो उसने बैग लेके ना जाने लगा, तो बैग लिया, जैसे ही घूमा ना वो फिर वापस घुमा, उसने बोला अपना पर्स भी दो मुझे, और पर्स भी ले गया। तो एक ही बंदा आया था, आगे जो था वो एक ही बंदा था, उसके पीछे जाहिर बात है कोई बैकअप पे होगा जो इतनी जरूरत है कि वो आके अकेला ये सब कर रहा था। चलो ज़बानी तो आपने सुनी, जरा वीडियो जरा दिखाओ, वीडियो जरा मैं आपको चेक करा दूं। ये देखो, ये वीडियो है, ये यहाँ इन दोनों को लूटा है, और अभी देखना जरा चेक करना, ये बाइक वाला यहाँ से जाएगा, लूटने के बाद यहाँ से गुजरेगा, इसकी बाइक भी गिरेगी, बंदूक गिरेगी इसकी। चेक करना जरा, ये पूरी, ये देखें, ये बंदूक गिरी इसकी, ये बंदूक गिरी, ये लुटेरा है, इसने अपनी बाइक लगानी है साइड पे। अब ये बाइक साइड पे लगाएगा और आराम से उतरेगा। ये जरा चेक करो, ये बाइक कहाँ लगा रहा है, बीचों बीच लगा रहा है, जरा देखिएगा, साइड पे नहीं लगा रहा, बीच में खड़े रह के अपनी बाइक को लगा रहा है। और ये बंदूक अभी उठाएगा अपनी, ये बंदूक अभी उठाएगा अपनी, सुकून से उठा रहा है, वो जल्दबाजी भी नहीं कर रहा। देखो कितना मुतमईन है ये चोर, ये लुटेरा। अब इसने बीच में बाइक और टंकी पे जो है इसने अपना असला रख दिया। असला इसने कमर पे नहीं रखा, टंकी पे रखा है, और ये टंकी पे असला लेके 5 स्टार चौरंगी की तरफ बढ़ गया। जरा चेक करो आप कि इन लोगों के दिलों में डर और खौफ नहीं है। असला जो है वो टैंकी पे रख रहा है, मतलब बजाय उसके लगाने के कि यार कोई पुलिस वाला आगे खड़ा होगा, देख लेगा, पकड़ लेगा। हाँ, यकीनन तौर पे कोई गरीब आदमी जा रहा होगा तो उसको पुलिस वाला जरूर पकड़ लेगा दिहाड़ी के चक्कर में, लाओ 200 रुपए दो। मगर ये असले लेके घूम रहे हैं, इनको कोई नहीं पकड़ेगा, नजर भी मारेगा तो अल्लाह को जाने कोई ईमानदार पुलिस अफसर होगा तो वो हाथ मारेगा, वरना ज्यादातर तो ऐसे ही आपको पता है कहानी चल रही है। ये सारे वाकयात होने के बाद मजे की बात मैं आपको बताऊं,
ایف آئی آر بڑی مشکل ہے کاٹنا. یہ تو اچھا ہے کہ یہ یوٹیوبر تھے, دوستوں نے سپورٹ کیا تو ایف آئی آر کٹ گئی. مزے کی بات یہ ہے کہ سی سی ٹی وی نکالنے کے لیے بھی یہ خود آئے, سی سی ٹی وی انہوں نے نکالی ہے خود, ادھر پولیس والے کو بول کے کہ بھائی یہ کیمرے شیمرے لگے ہوئے اس کو اٹھاؤ, سی سی ٹی وی نکالو. اس کے بعد جا کے وہ سی سی ٹی وی نکالنے کے لیے ہیں, وہ بھی ان کی محنت ہے, خود ہی انکوائری آفیسر بن گئے یہ. یہاں تک کہ آئی او اگر ان کو بنایا جائے تو یہ خود آئی او بن جائیں گے, کیونکہ جس کا بھی موبائل جاتا ہے وہ بیچارہ خود محنت کرتا ہے اور وہ آئی او بنا ہوا ہوتا ہے. تو بھائی یہ آپ کا مالیت, کتنی مالیت کا سامان تھا, کتنے روپے آپ کے پاس کیش پڑے ہوئے تھے, کیا کیا سامان آپ کے پاس تھا, اور اب آپ کس طرح گزارا کر رہے ہیں؟ جب جو ہمارا سامان تھا وہ تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ کا تھا, موبائل وغیرہ سب ڈال کے. اور جو کیش تھا میرے پاس اس ٹائم تھا کوئی کیش, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں اتنا رکھتے نہیں ہیں, ہم زیادہ موبائلز وغیرہ میں ہی رکھتے ہیں. تو تب تو ویسے بھی جو کیش تھا وہ ایزی پیسہ میں تھا, وہ نکلوا کے میں اپنے پاس لے کے گھوم رہا تھا. 3,000 تھا تو وہ میں نے نکلوایا ہوا تھا, تو وہ پرس بھی لے گیا اور وہی سب کچھ تھا ہمارے پاس. اور یقین مانے ہمارے پاس یہ بھی نہیں تھا کہ ہم پیٹرول ڈلوا کے گھر بھی آ سکیں. نہیں یار, قسم خدا کی, اچھا پیٹرول ڈلوا کے یہی چیز تھی ہماری. پورا سب کچھ رہ گیا. فوڈ کارٹ والی لیڈی تھی, اس سے میں نے 1000 روپیز لیے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ گھر تک پہنچے. فوڈ کارٹ والی بیچاری وہ خود بھی ان کو سپورٹ کرنے یہ پہنچے تھے, الٹا اس نے ان کو سپورٹ کر دیا, کیونکہ وہ ان کے سپورٹ کے لیے پہنچے تو ظاہر ہے اس نے دیکھا کہ یار ان کا تو سب کچھ لٹ گیا, تو پیٹرول کے لیے تو کم سے کم میں پیسے دے دوں. اب اس نے بیچاری نے جو کچھ کمایا ہوگا 1000 روپے وہ اس کو اٹھا کے دے دیا. تو یہ اس وقت حالات ہیں. مام کتنے روپے مالیت کا یہ سامان تھا, اور اب پولیس کی طرف سے کوئی تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ ویسے تو اتنی ساری چیزیں گم ہو جاتی ہیں, سنیچ ہو جاتی ہیں, بائکیں چوری ہو جاتی ہیں, تھانوں میں سڑ رہی ہوتی ہیں, مگر وہ مالکان تک نہیں پہنچتی. آپ خود بھی اسٹوریاں کرائم کی کرتی رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, چونکہ آپ تو بڑی وابستہ ہیں ان تھانوں سے؟ جس رات یہ واقعہ ہوا ہے اسی وقت ہم نے ایک راہگیر سے موبائل لے کے 15 پہ کال کری. انہوں نے کہا کہ اب وہیں پر انتظار کریں, پولیس موبائل آتی ہے. 1.5 گھنٹہ گزر گیا, کوئی پولیس موبائل نہیں آئی. ہم لوگ تھک ہار کے پھر حیدری تھانے جاتے ہیں. وہاں پہ ان کو جب بتایا کہ ہمارا سامان لوٹ گیا تو انہوں نے کہا اچھا, یہ انہوں نے ایک پرچہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے نا پرچے پہ لکھ کے چلے جائیں, آپ ایف آئی آر تو کر لیو گے کیونکہ ابھی ہمارا سسٹم نہیں چل رہا. اگلے دن بھی کسی نہ کسی وجہ سے ڈیلے کرتے رہے کہ ہم IMEI نمبر چاہیے ہیں, تو رسید چاہیے, تو یہ چاہیے, تو فلاں چاہیے. پھر SHO چینج ہو گیا. 3-4 دن لگاتار ڈیلے ہوتا رہا. 3.5-4 لاکھ روپے کا سامان, جو کہ 2.5 سال کی میری محنت تھی. 2.5 سال لگ گئے مجھے مکمل کرنے میں ایک ایک چیز, اور کوئی بندہ آتا ہے اور 2.5 منٹ میں میرا پوری زندگی کی میری اب تک کی جمع پونجی لوٹ کر لے جاتا ہے. اور پولیس کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مذاق ہوا ہے, کسی کا 1000 روپے کھوئے یا 2000 روپے کھوئے, وہ لوگ سیریس لے ہی نہیں رہے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرا کیا گیا ہے. ان کے لیے ایک عام بات ہے, کیونکہ اتنی وارداتیں اس وقت کراچی میں ہو رہی ہیں ڈکیتیوں کی, کہ ان کے لیے ایک مذاق بن گیا ہے. پولیس والے کیا کہہ رہے ہیں, CCTV پڑی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, منہ ادھر ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شکل نظر نہیں آ رہی ہے, یہ تو بیکار ہے, اس کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا یہ ایک چیز بڑی کلیئر ہے, اگر اس بائک والے کو ذرا چیک کرو, اگر انکوائری آفیسر ہے, اگر صحیح معنوں میں انکوائری کرے, یہ بائک والا یہاں سے گیا ہے, وہ دیکھو اس کا رخ ہے 5 اسٹار چورنگی کی طرف. وہ 5 اسٹار چورنگی سے جہاں بھی مڑتا ہے وہاں سے اگر CCTV نکال کے دیکھیں آگے والے کیمروں سے, تو اس کی تصویر تو آ جانی ہے, وہ آرام سے دکھ جائے گا, آرام سے اس کی پکڑائی ہو سکتی ہے. پولیس اگر صحیح معنوں میں انکوائری کرنا چاہے تو میرے خیال ہے ایک دن بھی نہیں لگتا, اگر اس کو پکڑنا چاہے سنسیئرٹی کے ساتھ. لیکن بدقسمتی سے موبائل چن جاتے ہیں, بائکیں چوری ہو جاتی ہیں, بائکیں سڑ رہی ہوتی ہیں تھانوں میں, مگر ان تھانے والوں کو یہ نہیں ہوتا کہ یار جن کی بائکیں ان مالکان تک ان کو پہنچائے. نہیں, وہ سڑ جائے گی, اس کی بائک پنچر ہو جائیں گے, ساری چیزیں ہو جائیں گی. لیکن یہ سسٹم بڑا خراب سسٹم ہے, جس کو IG سندھ صاحب, گورنر سندھ صاحب نے کہا ہے کہ اگر پولیس چیف صاحب اگر کام نہیں کرتے تو میں سفارش کروں گا کہ وہ جو ہے وہ پولیس چیف کو ہٹا کے تبدیل کر کے کوئی نئے پولیس چیف لے آئیں. لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ IG بھی بدل رہے ہیں, پولیس چیف بھی بدل رہے ہیں, مگر یہ جو کرائم ہے یہ ختم ہو کے نہیں دے رہا. سیف سٹی پروجیکٹ منصوبہ جو کہ شہر کراچی میں بہت پہلے شروع ہونا تھا, وہ آج تک شروع نہیں ہو سکا. اگر اس کے اوپر کام کریں, سیف سٹی منصوبے کے اوپر کام کریں, تو یہ کرائم کا ریشیو جو اتنا شہر کراچی میں بڑھ رہا ہے, کسی کا باپ بیٹا مر رہا ہے, کسی کے بھائی مر رہے ہیں, کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا, کسی کو ٹانگ پہ گولی مار رہے ہیں, کسی کو زندہ یہ تو یہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں. خدا نہ خواستہ یہ جو لٹیرے ہیں یہ چھوڑتے تھوڑی, یہ تو مال لے کے گئے, یہ خدا نہ خواستہ اس کے سینے پہ گن رکھی ہے اور بڑے مزے سے, کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا. ویڈیو میں نے آپ کو دکھا دی کس طریقے سے وہ ٹینکی پہ رکھ کے جو ہے وہ اسلحہ لے کے جا رہا ہے, اور اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ پولیس والا آگے یا کوئی دوسرے سیکیورٹی کے ادارے جو ہے وہ آ کے اس کو پکڑ لیں. تو یہ آخر میں پوچھوں گا, پولیس کی طرف سے کوئی تعاون یا کچھ ایسا ہے کہ جی کوئی ہم آپ کو جو ہے وہ کچھ دنوں کے اندر جو ہے کچھ اچھی نیوز سنا دیں گے؟
ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کی طرف سے صرف جو ہے وہ ابھی تک ریکوائرمنٹس ہی آ رہی ہیں کہ ہمیں یہ لا دیں, ہمیں وہ لا دیں, ہمیں فلاں لا دیں. آپ کی جو بیٹری کیمرے, ایون کہ وہ جو کیمرے کی بیٹریز ہوتی ہیں وہ ان تک کی رسید مانگ رہے ہیں. صحیح ہے نا. آپ یہ سمجھے محسن کہ لوگوں کا سامان چھنتا ہے نا, ان کی زندگی رکتی نہیں ہے. یہ ہماری روزی روٹی ہے, ہمارا ذریعہ معاش ہے. یہ چلا گیا ہے, ہماری زندگی رک گئی ہے, کیونکہ اسی سے ہم کماتے تھے, یہی ہمارے روزگار تھا, میرے شوہر کا بھی اور میرا بھی. ابھی بالکل زندگی رک گئی ہے, لیکن اس بات کی نوعیت کو کوئی نہیں سمجھ رہا. پولیس والوں سے مجھے 1 روپے کی امید نہیں ہے کہ وہ لوگ کچھ کریں گے, کیونکہ اتنے دن گزر چکے ہیں. اگر انہوں نے کچھ کرنا ہی ہوتا نا تو تھوڑی بہت چیزیں نظر آنے لگ جاتی. مجھے کوئی امید نہیں ہے. میں جتنے بھی اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں, اعلیٰ حکام سے گزارش کروں گی کہ اس میٹر کو جتنا سیریس ہو سکے لیں, کیونکہ یہ میرا ذریعہ معاش تھا اور میرے سارے معاملات اس کام کے بعد, اس واردات کے بعد رک گئے ہیں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں اب کس طرح دوبارہ اتنا مہنگا سامان جو میں نے 2.5 سال میں مکمل کیا تھا, میں دوبارہ کس طرح سے یہ جمع کروں گی اور کس طرح سے اپنا کام شروع کروں گی. ناظرین کو لگتا ہوگا یوٹیوبر بڑے کماتے ہیں, اچھا خاصا کماتے ہیں, دوبارہ لے لیں گے. دیکھیں بہت سارے یوٹیوبر ایسے ہیں جو کماتے نہیں ہیں, کیونکہ اس کی بڑا وجہ یہ ہے کہ ویوز کے اوپر سارا جو ہے وہ پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. اگر ویوز نہیں ہے تو پیسہ جنریٹ نہیں ہوتا. یہ لوگ اپنا پیٹرول خرچ کر کے جگہوں پر جاتے ہیں, پھر اس کے علاوہ دیگر جو اخراجات ہے, کھانا ہے, پینا ہے, اور سارے جو اپنی جو سیلف ان کی جو خدمت ہوتی ہے وہ پیسے سارے ملا کے اگر آپ دیکھیں نا, کچھ بھی نہیں کماتے یہ لوگ, کچھ بھی نہیں کماتے. ویڈیو کے اوپر ویوز آ گئے تو آ گئے, نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں کمایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے فری لانس کام کرتے ہیں, یہ فری لانس خدمات انجام دیتے ہیں. جن کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ لوگ ان کو کیمرہ نہیں دیتے, کیمرہ یہ اپنی جیب سے خریدتے ہیں, اور خریدنے کے بعد پھر یہ فری لانس ادھر کانٹینٹ بناتے ہیں, جا کے اپنا پیٹرول خرچ کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, اور اس پہ اگر ویوز آئے تو آئے, نہیں آئے تو نہیں آئے, اور وہ ان کو بولتے ہیں بھائی آپ نے صرف اتنا ہی کمایا, ابھی فی الحال اتنا ہی ہے. تو یہ 15-20 ہزار روپے کی ان کی ماہانہ انکم ہو جاتی ہوگی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو کرائم کے جو یہ جو اتنے لٹیرے جو گھوم رہے ہیں اس سے دن دناتے ہوئے, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اسلحہ گرتا ہے اس کو ڈر کے مارے تو نکل جانا چاہیے کہ چلو یار میں اپنی جان بچاؤں. اور مزے کی بات یار, میں نے دیکھی کہ وہ بائک کو گھمائی اس نے, اس کے بعد اترا, اس نے اسلحہ اٹھایا, ٹینکی پہ رکھا, اور اس کے بعد لے کے گیا. یہ یقیناً طور پہ پولیس کی جو ہے وہ ایک طریقے کی نااہلی ہے, جس کی وجہ سے آج یہ سارے نوسر باز اور جتنے یہ جو چھینا جپٹی کرنے والے لوگ ہیں دن دناتے ہوئے گھومتے ہیں, لوگوں کے مال تو لوٹتے ہیں اور جان بھی لے کے چلے جاتے ہیں. یہ خوش قسمت لوگ ہیں, ان کا تو مال چلا گیا مگر ان کی جان اس وقت محفوظ ہے. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن پولیس آئی جی کو سوچنا چاہیے کہ اس کرائم ریشیو کو ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے. جتنے بھی آئی جیز آئے انہوں نے آج تک کبھی مؤثر اقدامات نہیں کیے, مگر آج یہ جو آئی جی سندھ صاحب ہیں, مجھے ان سے امید ہے, اچھے انسان ہیں, بڑے زبردست قسم کا کام کرنے والے لگتے ہیں. اگر یہ کام کریں تو یہ یقین مانیں, یہ سندھ اور شہر کراچی کے لوگ ان کا احسان مانیں گے. اللہ حافظ.